بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلے پر آپ کے سامنے چند باتیں کہوں گا۔ جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج پورے ملک میں 2 تاریخ کی مناسبت سے تاجروں نے اور مختلف سیاسی پارٹیوں نے بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خوردنوش کی مہنگائی کی مناسبت سے ہڑتالیں کی ہے اور احتجاج کیے ہیں، بجلی کے بل جلائے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں پاور سیکٹر سے متعلق آپ کو بتاؤں کہ پاور سیکٹر 1947 سے لے کر 1958 تک اس کا ایک دور رہا ہے۔ اس دور میں بڑے مراعات یافتہ طبقات اور ایلیٹ طبقات کے لوگوں کو یہ بجلی میسر تھی۔ اس کے بعد 1958 میں ہمارے ملک میں وابڈا ایکٹ بنا اور وابڈا کی بنیاد رکھی گئی، جس میں آبپاشی کے لیے ڈیم بنائے گئے، پاور بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے ڈیم بنے، پاور ہاؤسز بنے، 500 kV 200 kV 132 66 kV کی بڑی بڑی لینیں بنائی گئی، اور یہ پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور میدانوں میں اس کی ترسیل ہوئی۔ اسی طرح کے گریڈ اسٹیشن بنے، اور یہ وابڈا کے ادارے کے آنے کے بعد اس کے ہنرمند انجینئروں نے اور ورکر نے مل کر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ کئی 100 کارکن کام کے دوران شہید ہوتے رہے ہیں۔ تو اس وقت بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور بجلی 24 گھنٹے مل رہی تھی۔ تو اس کے بعد کارخانے ملک میں لگ گئے، صنعت نے ترقی کی، تجارت نے ترقی کی، زراعت نے ترقی کی، گھریلو صارفین کی معیار زندگی میں بھی تبدیلی آ گئی۔ جو لوگ کسی وقت جانوروں پر سفر کرتے تھے وہ بڑی بڑی مرسڈیز گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے، جہازوں میں انہوں نے سفر کیا اور روزگار کی فراوانی ہوئی، اور ملک میں روزگار کے آنے کے بعد عام لوگوں کی زندگی میں بھی بہتری آئی۔ 1994 میں اس وقت کے حکمرانوں نے IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان سے قرضے لینے شروع کیے، ان کی ڈکٹیشن لینی شروع کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ری اسٹرکچرنگ کرنا ہے اپنے ملک میں پاور سیکٹر کا، اور وہ پاور سیکٹر کا ری اسٹرکچرنگ کے نام پہ جو اصلاحات شروع کیا گیا ہے وہ اصلاحات آج تک جاری ہے۔ اور یہ اس کی وابڈا کی مختلف کمپنیاں بنائی گئی، جس میں ڈسٹریبیوشن ہے، جینکو ہے، NTDC ہے، اور وابڈا کا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ واٹر ریسورس تک رہا۔ پھر اس ریسٹرکچرنگ میں اس وقت کی جو ورکر تھے یا انجینئر تھے، انہوں نے وابڈا کے توڑنے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے ہماری معاشی ترقی رک جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے حکمرانوں نے 44,000 سے زیادہ فوجی انتظامیہ کے حوالے یہ وابڈا کیا، اور انہوں نے اس وابڈا کا انتظام سنبھالا، جس کے بعد یہ سلسلہ کچھ عرصے چلا، اور اس کے بعد پھر اس کی سول انتظامیہ نے باغ دوڑ سنبھالی، اور آج بجلی جو ہے وہ 18 گھنٹے تک جو ہے وہ بعض علاقوں میں نایاب ہوتی ہے۔ اور بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ آج کل 60 سے 65 روپے اس کا ایک یونٹ کی قیمت آ گئی۔ اس وقت جب IMF اور ورلڈ بینک نے ری اسٹرکچرنگ کی بات کی تو انہوں نے وابڈا اور حکومت پاکستان سے کہا کہ آپ اپنے ڈیم بنانے بھی چھوڑ دیں، پاور ہاؤس بنانے بھی چھوڑے، اور جو یہ ترسیل کی ہائی ٹینشن لینے ہیں ان سے بھی ان کو دور رکھا گیا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے، اس معاہدے میں اس وقت کے حکمرانوں نے جس قسم کے ظالمانہ معاہدے کیے ہیں، اس میں آپ نے بجلی اگر اس وقت لی ہے تو اس کی قیمت آپ نے ڈالر میں دینی ہے، اور اگر بجلی آپ استعمال نہیں کریں گے تو ٹوٹل جو آپ کی پیداوار ہوگی
اس میں آپ نے 60% کیپیسٹی چارجز دینا ہے. کوئلہ یا فرنسائل اگر آپ تیل دیں گے تو وہ بھی اس وقت کے معاہدے کے مطابق جو اس وقت قیمت تھی اس کے مطابق آپ نے پیسے کی ادائیگی کرنی ہے. آج تک اربوں ڈالر یا کروڑوں روپے یہ آئی پی پیز والے لے چکے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق یہ 78 کے قریب ہے. اس میں نواز شریف اور اس کے جو فرنٹ مین یا جو ان کے لوگ ہیں وہ شامل ہے. زرداری صاحب کے لوگ اس میں شامل ہے. اس میں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ شامل ہے اور سارے طاقتور لوگ اس میں شامل ہے. اور یہ جس حکومت میں بھی آتے ہیں تو یہ ان کا کوئی ایک حصہ اس حکومت میں شامل ہوتا ہے اور وہ انہوں نے اس پاور سیکٹر کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری پاک فوج کی ایک باصلاحیت قیادت ہے یا پاک فوج جو ہے وہ اپنی دفاع کا تحفظ کر سکتی ہے. تو یہ جنگ میں ہم آرے نہیں جا سکتے. لیکن معاشی عملیہ جو ہوا ہے جس میں ہماری صنعتوں کو، ہماری تجارت، زراعت اور گھریلو ترقیوں کو جو متاثر کیا گیا ہے. آج بے روزگاری عام ہو گئی ہے. نوجوان پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ ان کو یہاں روزگار نہیں مل رہا ہے اور جو اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی ڈرین ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب کچھ عرصے میں 8 لاکھ سے زیادہ جو ہنرمند لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے. بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر باہر لوگ چلے گئے تو کیا ہوا. حالانکہ سب کچھ ہوا. اس ملک کی ہم نے تعمیر کرنی ہے. اس ملک میں ہم نے کارخانے بنانے ہیں. اس ملک کی برآمدات میں ہم نے اضافہ کرنا ہے. اس ملک کا جو درآمدات پر ہمارا تکیہ ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ صورتحال اب شامل ہے. تو میں تجویز دوں گا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے. اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ ان آئی پی پیز کے معاہدات کی پوری تحقیقات کرے کہ انہوں نے کتنی ایکویٹی لائی، کتنے پیسے لائے اور پھر انہوں نے کتنے لگائے اور انہوں نے اس معاہدوں میں کتنے لوٹ مار یا کتنی پیسے انہوں نے وصول کیے ہیں ان کو دیکھا جائے. اور کن لوگوں نے یہ ظالمانہ اقدام کیا کہ آج 25 کروڑ عوام میں سے جو اکثر لوگ جو ہے وہ روٹی کے لیے محتاج ہے. ان کی بجلی کے بل، ایسے لوگ ہیں جو بجلی کی بل ان کے 15 سے 20 ہزار روپے گھر کے آ گئے تو ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. وہ سراپا احتجاج ہے. تو میں جوڈیشل کمیشن کا حکومت سے نگراں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ جوڈیشل کمیشن قائم کرے اور ان معاہدات کو، ان کا جو ٹائم پورا ہوا ہے ان کی ایکسٹینشن کو ختم کرے اور ان معاہدات کو فوری طور پر ختم کرے تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹے. اور اس میں یہ بھی تجویز دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاور سیکٹر میں جتنے بورڈ آف ڈائریکٹرز آئے ہیں سیاسی بنیادوں پہ آتے رہے ہیں اور اس میں ایم ڈی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ جو ہے عارضی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ اور ایسے لوگوں کو لگائے گئے جن کو اس پاور سیکٹر سے کوئی تجربہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ پاور سیکٹر روز بروز مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو نگران حکومت فوری طور پر ان تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بیک قلم جنبش ختم کرے اور چیف ایگزیکٹو اہل لوگوں کو لائے اور ان تمام کمپنیوں کی مرجر کر کے اور وابڈا کے ماتحت لائے جائے اور وابڈا کی ایک اتھارٹی جس میں وہ فیصلے کرتی تھی کہ پیداوار میں اضافہ کس طرح کرنا ہے، ترسیل کس طرح کرنی ہے، ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے. تو اس سے جو ہے آپ مرجر کے ذریعے افسروں کی بڑی تعداد اوپر ختم کر کے اور اس وقت جو یہاں پہ نیچے سطح پہ دفاتر ہے ان میں اسٹاف کی کمی ہے. آئے روز کارکن جو ہے وہ دوران کام شہید ہو رہے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس سیفٹی کے آلات نہیں ہیں. ان میں بہتری لائی جائے تاکہ یہ بجلی سستی ہو سکے. اب معلوم ہوا ہے کہ گھر کے کنیکشن پہ جو بل آپ کو دیا جاتا ہے 3 ٹیکس ہے اور اسی طرح انڈسٹری پہ 6 ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں، تجارت والے پہ 9 ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں
اور یہ 40% کے حساب سے یہ ٹیکسز بھی ڈالے جا رہے ہیں. یہ ٹیکسز بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کلیکٹ نہیں کرتا، بلکہ یہی پاور سیکٹر کے لینڈ مین اس کو حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں مجھے بہت افسوس ہوا کہ عابد شیر علی جو وفاقی وزیر مملکت تھا، انہوں نے انجینئرز اور ورکرز کو ڈاکو چور کہا. حالانکہ ڈاکو چور جو ہے وہ بیرون ملک میں رہتے ہیں، ان کی اولادیں بیرون ملک میں ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک میں پڑھتے ہیں، ان کا سرمایہ سب کچھ بیرون ملک ہوتا ہے. اور آپ جن چوروں یا ڈاکوؤں کو دیکھیں گے وہ اس ملک میں کم رہتے ہیں اور بیرون ملک میں یہ صرف اقتدار کے لیے یہاں آتے ہیں. تو یہ اس قسم کے الفاظ ادا کر کے عابد شیر علی نے نواز شریف کی خدمت نہیں، بلکہ تمام جتنے اس ملک کے غریب مزدور ہے اور انجینئر ہے، ان سب کو جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے انہیں للکارا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کا جواب ضرور آئندہ الیکشن میں دیں گے. ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے لیڈروں کی خدمت یا ان کی خدمت کے لیے جس قسم کے الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ بعد میں ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام.